فرماتے تھے کہ ہمارے اوپر آزمائشیں آئی، سرا اور درا، تنگی کی بھی اور کشادگی کی بھی. جو آزمائشیں تنگی کی آئی اس سے تو ہم نے نمٹ لیا، یعنی اس میں اپنا کام لیا. فقر آیا، جی ہاں، جلاوطنیں آئی، تنگی آئی، اس کو تو برداشت کر لیا. پھر دوسرا فتنہ، دوسری آزمائش آئی نعمتوں کی، اس سے نمٹنا مشکل ہو گیا. نعمتوں سے آدمی کا دل تعلق پیدا کر لیتا ہے، نفس تعلق پیدا کر لیتا ہے. استقامت کا تقاضا میرے دوستو یہ ہے کہ خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، دونوں حالتوں میں زندگی مقصد پر رہے. خوشحالی میں شکر کرتے ہوئے کیا رہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے خوشحال بنایا ہے. جب اللہ نے مجھے خوشحال بنایا تو میں پھر اللہ کے کام کی، اللہ کے دین کی، اس کے حکموں کی قدر کیوں نہ کروں. یہ انبیاء کا مزاج ہے. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خوشحالی میں اپنے آپ کو کام میں آگے بڑھاتے تھے. یہ نہیں کہ خوشحالی کے ذریعے سے راحت لیتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ظاہر ہے، جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا اور سارے مسئلے سلجھ گئے تو آپ نے اپنی محنت بڑھا دی عبادت کی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری رکاوٹیں ختم کر دی. تو آپ نے اپنی محنت بڑھا دی. جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب میرے ساتھ اللہ نے آسانی کر دی ہے تو میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ذمہ داریوں کو اور اچھی طریقے سے ادا کروں گا. شکر گزاری کا یہی طریقہ ہے. حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت میں یہ دو پہلو ملتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا ہے، مالدار بنایا، خوشحال بنایا، محبتیں ڈالی، رکاوٹیں ختم ہوئی، تو انہوں نے اپنے کام کو آگے بڑھایا. انبیاء کرام میں بعض انبیاء کرام ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو خوشحال بنایا. داؤد علیہ السلام کو خوشحال بنایا، سلیمان علیہ السلام کو خوشحال بنایا، ان کو نبوت بھی دی اور ان کو حکومت بھی دی، اور ایسی حکومت دی جو کسی کو بھی نہیں دی. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جی ہاں، داؤد علیہ السلام کی حکومت بھی بڑی تھی. بنی اسرائیل داؤد علیہ السلام پر متفق ہو گئے تھے، ورنہ وہ نبیوں کے ساتھ اختلاف کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ متفق ہو گئے تھے. تو یہ حضرات اپنی محنتوں کو بہت آگے بڑھاتے تھے. ذاتی عبادت ہوئی وہ بھی آگے بڑھائی، اپنی محنت ہوئی وہ بھی بڑھائی. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے داؤد علیہ السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روزے کا حال ذکر کیا. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. کان یاکل من عمل یدہ، حالانکہ بیت المال میں بہت مال تھا، ان کو بہت مال دیا گیا تھا، وہ اس میں سے نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کھانا کھاتے تھے، روزی کماتے تھے، اس سے اپنا گزارا کرتے تھے. زبور تو ان پر نازل ہوئی تھی، اس کی دعوت دیتے تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے، وہ تو تھا ہی تھا. اس کے ساتھ یہ کیوں کہ اللہ نے ان کو خوشحال بنایا تھا. تو یہ نبیوں والا طریقہ ہے کہ اللہ خوشحال بناوے تو کیا کرے کہ خوشحالی میں اپنی استقامت اللہ تعالیٰ کو دکھاوے، اپنی محنت، اپنی عبادت، اپنی قربانی بڑھاوے. کیوں کہ نعمت کا یہی شکر ہے کہ نعمت دینے والا راضی ہو جاوے. کیونکہ شکر کا ایک درجہ زبان سے ہے، زبان سے کلمات شکر ادا کرے، جو مسنون طریقے ہیں. مختلف جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمات ایسے مروی ہیں شکر کے موقع پر، وہ کلمات کہیں. پھر دل سے شکر کریں، یعنی دل سے اللہ کا احسان مانے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے یہ چیز نہ دی ہوتی تو کوئی نہ دیتا،
اور تیسرا شکر کا درجہ تیسرا یہ ہے کہ نعمتوں کو وہاں استعمال کرے جہاں نعمت دینے والا راضی ہوتا ہو. اللہم وما رزقتنی مما احب فجعلہ قوۃ لی فیما تحب. دعا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہیں، اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں. دعا کیا مانگنی چاہیے اور دعوت کیا ہوتی ہے کہ اس میں بھی نبی ہیں. یہ کہا کہ نعمت میں کہ نعمت دینے والا راضی ہو جائے وہاں نعمتوں کو استعمال کیا جائے. وہ اس دعا میں ہے اللہم وما رزقتنی مما احب فجعلہ قوۃ لی فیما تحب. اللہم وما زویتنی مما احب فجعلہ فراغا لی فیما تحب. دین کو سیکھنا ضروری ہے. یہ سب باتیں دین کی ہے، سننا کافی نہیں ہے. دینداروں سے، دین جاننے والوں سے اس کو سیکھیں تاکہ اس کی حقیقت کا، اس کی صداقت کا، اس کی گہرائی کا پتہ چلے. تو یہ کہا کہ اے اللہ جو نعمت مجھے آپ نے دے رکھی ہے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ نعمت وہاں استعمال ہو جہاں آپ راضی ہوتے ہیں اور مجھے آپ کی رضامندی والی زندگی ملے، وہ قوت ملے کہ میں اس نعمت سے آپ کی رضا والی زندگی حاصل کروں. اور اگر وہ نعمت مجھ سے ہٹ گئی ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ نعمت تھی ہٹ گئی، اولاد تھی مر گئی، مال تھی نکل گیا، تندرستی تھی بیماری ہو گئی، ہوتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے کہ جس نعمت میں مشغول تھا وہ نعمت مجھ سے ہٹ گئی تو اب کہ اب میری توجہ بھی اس سے ختم کر دے اور مجھے اپنی طرف مشغول کر دے. کہ پہلے میں اس کی وجہ سے مشغول تھا، اب وہ تو ختم ہو گیا، اب نہیں ہے، تو میں اب اللہ کی طرف مشغول ہو گیا. نعمت سے بھی فارغ ہو گیا تو پھر مایوسی نہیں، بلکہ نعمت سے فارغ ہونے کے بعد، نعمت نہ ہونے کے بعد کہ نعمت دینے والے کی طرف مشغول ہو گئے کہ بس یہ تو میری توجہ اس کی طرف بھی ہوتی تھی، اب یہ تو رہی نہیں، اب میری توجہ اللہ کی طرف. یہ ہدایتیں ہیں استقامت پیدا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ اپنی اپنی زندگی میں ہم اپنے دین کے پابند رہیں، اس لیے کہ دنیا حالات کا گھر ہے. تو اچھی حالت میں پابندی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام کو، اپنی فکروں کو، اپنی محنت کو یہ بڑھائیں. روٹین نہ ہو فقط کہ بھئی ایک چیز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ان نعمتوں سے نوازا ہے تو مجھے اس میں کچھ آگے بڑھنا چاہیے.